بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میدے میں گیس بہت زیادہ بنتی ہو، پیٹ میں مروڑ اٹھتی ہوں تو پودینے کا قہوہ بنا کر اس میں 2 چمچ شہد ملا کر پینے سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ پودینے کا رس ہیضے کو ختم کرتا ہے۔ لیمو اور پیاز کا رس ملا کر پینے سے ہیضے میں افاقہ ہوتا ہے۔ جائفل کا جوشاندہ پینے سے روزے میں لگنے والی پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ چہل قدمی کرنے سے سینکڑوں بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ خود اعتمادی آپ کی کامیابی میں 90% کام کرتی ہے۔ ناظرین، 25 سال کی عمر سے قبل شادی کرنے سے بچے ذہین اور تندرست پیدا ہوتے ہیں۔ پیاز کے عرق میں روئی ڈبو کر کچھ دن ناک پر رکھ کر زور سے سانس لیں تو زکام ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، پیاس کی حالت میں پانی کو گھونٹ گھونٹ کر کے پیو، ایک دم سے ہرگز نہ پئیں۔ ہفتے میں ایک بار اپنے بالوں کو دودھ سے ضرور دھو لیں، کالے اور گھنے ہو جائیں گے۔ تکبر ایسے بے لگام گھوڑے کی سواری ہے جو آپ کو انتہائی ناپسندیدہ جگہ پر لا گراتا ہے۔ اگر کان میں چیونٹی یا کیڑا وغیرہ چلا جائے تو فوری طور پر سرسوں کے تیل سے کان کو بھر لیں۔ ناظرین گرامی، تھوڑی دیر میں کیڑا وغیرہ اوپر آ جائے گا۔ کسی کے بارے میں غلط گمان نہ کریں کیونکہ اس کی زندگی کی الجھنوں سے آپ واقف نہیں۔ ناظرین، جو روزانہ اچھے طریقے سے آرام کرتا ہے اس کا چہرہ جوان نظر آتا ہے۔ نمکین پانی سے نہائیں، جھریاں دور ہو جائیں گی۔ ناظرین گرامی، انسان کے زیادہ سونے کی عادت انسان کی زندگی برباد کر دیتی ہے۔ آدھے سر کا درد ختم کرنے کے لیے ناک کے نتنے جس طرف درد ہو اس کی الٹی طرف کے نتنے میں ایک قطرہ شہد لگا دینے سے اللہ کے فضل سے سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ ناظرین گرامی، 1 مہینے میں شوگر کا نام و نشان ختم۔ اگر کسی کو شوگر ہو تو رات کو مسواک کر کے سوئے اور صبح اٹھ کر بغیر کچھ کھائے پیے سورہ یونس روزانہ 1 بار پڑھے اور پانی پر پھونک مار کر پی لیا کرے۔ 1 مہینے کے بعد شوگر کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا اور کمزور نظر تیز ہو جائے گی۔ ناظرین گرامی، ماں بچے کا بہترین پیار ہے، چھاتی کا دودھ پلانے سے شروع ہوتا ہے۔ جو عورتیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں وہ اجوائن کو یخنی میں ڈال کر استعمال کریں۔ دودھ کی مقدار بڑھے گی اور بچے کا پیٹ ٹھیک رہے گا۔ ناظرین، روزانہ 3 بادام کھانے سے شوگر اور دل کے امراض کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ جس کو غصہ زیادہ آتا ہو تو سمجھ جائیں اس کو اندر سے کوئی بڑی بیماری کھا رہی ہے۔ صبح وقت پر ناشتہ نہ کرنے سے جسمانی اور دماغی کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ دوپہر کے کھانے میں مچھلی کھانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، گھر میں سفید رنگ کا پینٹ کرائیں، آپ کے گھر میں مچھر داخل نہیں ہوں گے۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو آدمی زیادہ ہنستا ہے اس کا روب کم ہو جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، قبض رہنے کی صورت میں پکا ہوا پپیتا کھائیں۔ ناظرین، روزانہ 6 گلاس پانی پکے ہوئے خربوزے کے کھائیں۔ 5 انجیر دودھ میں ابال کر پئیں۔ 2 سیب چھلکے سمیت نہار منہ کھائیں۔ ناظرین، دودھ گرم کر کے تھوڑا سا گھی ملا کر پئیں۔ سونے سے پہلے 2 چمچ روغن زیتون استعمال کریں۔ گنے کے رس میں ادرک ڈال کر پینے سے گرمی کا احساس نہیں ہوگا۔ اگر پیٹ کا درد شدید ہو تو کالی الائچی اور دار چینی، پودینہ اور سونف کا قہوہ بنا کر پی جائیں۔ معدے کی گرمی سے جان چھڑوانے کے لیے سونف والا پانی استعمال کریں۔ جن لوگوں کو قبض کا مسئلہ ہو وہ سوکھی روٹی کھانے سے پرہیز کرے اور دال کا زیادہ استعمال کرے۔ ٹماٹروں کے اوپر ابلتا ہوا گرم پانی ڈالنے سے چھلکا فوری اتر جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، کیا آپ جانتے ہیں کہ سفر کرنا دماغی سکون کے لیے مفید ہے اور ڈپریشن کو کم کرتا ہے؟ اگر آپ نے کسی کے کردار کا اندازہ لگانا ہو تو یہ دیکھو کہ وہ ہنستا کس بات پر ہے۔ گلے کے درد کے لیے نیم گرم دودھ سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ چاولوں کے اوپر سے پانی پینے سے جلدی حمل نہیں ٹھہرتا۔ کدو کا حلوہ کھاؤ تو منہ کا کینسر نہیں ہوتا۔ آٹے میں لیمو ڈالنے سے آٹا کبھی خراب نہیں ہوتا۔ لہسن کے استعمال سے دل کے وال کبھی بند نہیں ہوتے۔ ناظرین گرامی، زیادہ مرچ مسالے کھانے سے آپ کو قبض ہو جاتی ہے۔ امرود ہمیشہ کچا کھاؤ،
زیادہ فائدہ دے گا۔ ناظرین، کچی سبزیاں کھانے سے بدن کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے۔ اخروٹ کھانے سے رنگ ہمیشہ گورا رہتا ہے۔ ناظرین، جوڑوں پٹھوں کے درد میں کثرت سے یا اللہ یا قادروں کا وظیفہ کیجیے۔ اگر زندگی بڑھانا چاہتے ہو تو روٹی میں نمک کا استعمال کم کیا کریں، یعنی آٹا گوندھتے وقت نمک کم استعمال کیا کریں۔ ناظرین، انجیر کھانے سے دماغی کمزوری دور ہوتی ہے۔ ناف میں لیمو کے رس کا ایک قطرہ ڈال کر سونے سے کبھی بھی موٹاپا نہیں آئے گا۔ ناظرین، نیم گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ نیم کا رس زخم پر ڈالنے سے زخم جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ دہی کا استعمال جسم میں تلی ہوئی اشیاء کے منفی اثرات کو ختم کرتا ہے۔ دہی کھانے سے معدے میں تیزابیت نہیں ہوتی اور وزن میں بھی کمی آتی ہے۔ ورزش اور یوگا کرنے والے روزانہ لیمو پانی ضرور پئیں۔ اگر آپ کے منہ سے بو آتی ہے تو آپ کو چاہیے کہ دوپہر کے وقت زیادہ پانی پئیں۔ ناظرین گرامی، جس گھر میں بطخ بچے دیتی ہے اس گھر میں کبھی چوہے نہیں آئیں گے۔ ناظرین، گھر میں سفید رنگ کا پینٹ کروانے سے گھر میں مچھر کبھی داخل نہیں ہوگا۔ ناظرین، دبلے پتلے لوگ تو روزانہ کھیلا کھانا شروع کر دیں تو ان کا وزن بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ املی کھانے سے منہ میں چھالے نہیں بنتے۔ روزانہ ایک سیب کھانے سے زندگی بھر کمر کے مورے کبھی نہیں ہلیں گے۔ سونے سے قبل کھجور کھا لینے سے پیشاب میں رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں۔ دودھ کی نسبت دہی جلدی ہضم ہوتا ہے اور دہی آنکھوں کی انفیکشن سے بچاتا ہے۔ ناظرین، اگر مسوڑوں میں درد ہو یا آپ کے مسوڑوں سے خون آتا ہو تو کچی گاجر کھاؤ، افاقہ ہو جائے گا۔ سینے کی جلن کی پرابلم تو کیلا کھایا کرو۔ دل کی بیماری کا مسئلہ ہو تو پیاز کی چٹنی بنا کر کھاؤ۔ نیم گرم پانی کے ساتھ ادویات استعمال کرو، ادویات جلدی اثر کرتی ہیں۔ پاؤں کے تلووں پر تیل لگا کر سونے سے زندگی بھر بڑھاپا قریب نہیں آتا۔ مچھلی کھانے سے بدن کے دردوں میں قدرتی طور پر آرام مل جاتا ہے۔ دانتوں پر ٹھنڈا گرم لگتا ہو تو نمک والے پانی سے غرارے کریں، مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ ناظرین گرامی، پھٹکڑی کے استعمال سے چہرے پر نمودار لکیریں اور جھریوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ 3 دن میں چہرہ جوان اور خوبصورت ہو جائے گا۔ اگر بال زیادہ جھڑنے لگے اور سر کی جلد نظر آنے لگے تو مچھلی کے آئل والے کیپسول لے کر ایک کیپسول دہی میں ملا کر بالوں میں لگا دو۔ اس سے بال جھڑنا رک جائیں گے اور نئے بال اگ آئیں گے۔ ناظرین، ضرورت سے زیادہ سونا انتہائی خطرناک ہے۔ زیادہ سونے سے یادداشت کمزور ہوتی ہے۔ ایلو ویرا جل میں ہلدی ملا کر چہرے پر لگاؤ، نشان دور ہو جائیں گے۔ تھوڑی سی ادرک منہ میں ڈال کر چبا لی جائے تو آواز ٹھیک ہو جاتی ہے اور گلا خراب ہو تو کھل جاتا ہے۔ ناظرین، آم کا زیادہ استعمال کرنے سے یورک ایسڈ کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ خارش والی جگہ پر پیاز مسل دینے سے خارش دور ہوگی اور آرام ملے گا۔ بوڑھی عورت کا جھوٹا پانی پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے، عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ آٹا گوندتے ہوئے ہلدی ڈالنے سے نزلہ زکام میں آرام ملتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کے پٹھوں اور جوڑوں میں درد رہتا ہے تو کثرت سے یا اللہ یا قادر کا ورد کریں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ جن لوگوں کو بواسیر کا مسئلہ ہو وہ گڑ والا شربت بنا کر پیا کریں، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ماہواری میں درد کا مسئلہ ہو تو پودینے کا عرق صبح و شام 1 چمچ پی لیا کرو۔ کھجور اور کیلے کو مکھن میں پیس کر کھانے سے بلغم والی کھانسی ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، بد ہضمی کی شکایت رہتی ہو تو ایک ٹافی کے برابر گڑ کھا لو۔ زیادہ بولنے والے انسان کو بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ موٹی گردن والا عقل کا تھوڑا ہوتا ہے۔ سستی رہتی ہو تو فون کم استعمال کرو۔ دیا جلا کر دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ نہانے سے قبل نمک میں پانی شامل کرنے سے خارش نہیں ہوگی۔ پانی کے ساتھ اجوائن کھا لینے سے ہڈیوں کی طاقت میں کمی نہیں آئے گی۔ ناظرین، جو مذاق زیادہ کرتا ہے لوگ اسے ہلکا اور بے حیثیت سمجھتے ہیں۔ جس کی حیا کم ہو جاتی ہے اس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے، اور جس کی پرہیزگاری کم ہو جائے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔
ناظرین، آزمائے گئے تو نوازے بھی جاؤ گے، اپنے رب پر بھروسہ رکھو۔ ٹماٹر کے ساتھ کبھی دودھ استعمال مت کریں اور کھیرے کے ساتھ پانی مت کھائیں۔ جھوٹ بولنے سے چہرے کا نور کم ہوتا ہے۔ جس گھر میں پہلی بیٹی پیدا ہو اس گھر کے افراد کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ آڑو کو معمولی مت سمجھیں، یہ پیاس کی شدت، پسینہ زیادہ آنا، خون کی کمی اور بے شمار امراض میں نہایت مفید ہے۔ جس لڑکے یا لڑکی کی نظر لگی اسے شیشے کے سامنے کھڑا ہو کر اول و آخر 3 بار درود پاک پڑھیں اور 11 بار سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ لیں، نظر اتر جائے گی۔ روزہ رکھنے سے انسان کے معدے کو 4 سے 6 گھنٹے آرام مل جاتا ہے۔ کچے انار کا پانی بالوں میں لگائیں، آپ کے بال بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ موٹاپا اور لٹکا ہوا پیٹ کم کرنے کے لیے سفید زیرہ 1 چٹکی 6 چمچ دہی میں ملا کر استعمال کریں اور چند دنوں میں کمال دیکھیں۔ ناظرین، جس عورت کی روزانہ تعریف کی جائے ایسی عورت ہمیشہ جوان رہتی ہے۔ جو عورت اپنے شوہر کو اللہ کی راہ میں بھیجتی وہ جنت میں اپنے شوہر سے 500 سال پہلے جائے گی۔ ناظرین، باریک لباس پہننے والی اور غیر مرد سے ملنے والی عورت کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتی۔ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو محبت کی نظر سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ انہیں محبت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ ناظرین، عورت کو ایک بچہ پیدا کرنے پر 75 نمازوں کا ثواب اور ایک درد پر 1 حج کا ثواب ملتا ہے۔ جو عورت غیر مرد کو دیکھتی ہے اللہ اس پر لعنت بھیجتا ہے۔ جو عورت اپنے شوہر کو کہے بغیر اس کے پیر دبائے اس کی خدمت کرے تو اسے 70 تولہ سونا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ حاملہ عورت 2 رکعت نماز پڑھے تو دوسری عورتوں کی 70 رکعت سے بڑھ کر ثواب ملتا ہے۔ ناظرین گرامی، عورت کو مخصوص ایام میں باقاعدگی ہو تو کھجور کھا لیا کریں۔ آٹا ہمیشہ بیٹھ کر گوندیں، کھڑے ہو کر آٹا گوندنے سے کمر کی تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ ناظرین، ہر ہفتے اپنے کنگھوں کی صفائی کر لیا کرو، بالوں کا گرنا انتہائی کم ہو جائے گا۔ آلو بخارا چہرے کی خوبصورتی کے لیے بہت مفید ہے۔ ناظرین، بھنے ہوئے چنوں پر سورہ فلق اور سورہ ناس 3 بار پڑھ کر دم کریں اور استعمال کریں، یہ شریرکان کا شافی علاج ہے۔ ہر وقت درود شریف کا ورد کرتے رہیں، ہر پریشانی سے نجات کا ذریعہ ہے۔ بارش کے موسم میں اگر انسان باجرہ کی روٹی کھا لے تو بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ ناظرین، گلا خراب اور آواز بھی نہ نکل رہی ہو تو کچا امرود جلا کر کھانے سے گلا بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ پیشاب کرنے میں جلن ہوتی ہو تو کچی لسی میں نمک ڈال کر پی لیں۔ اس کے علاوہ خربوزہ اور تربوز کھائیں۔ ناظرین، ہمارا جسم 30 منٹ میں اتنی حرکت پیدا کرتا ہے کہ 1.5 لیٹر والا پانی ابالا جا سکتا ہے۔ دایاں ہاتھ استعمال کرنے والا کھانا بھی دائیں طرف چباتے ہیں۔ پیٹ میں درد ہے تو پودینے کے پتے چبائیں، درد میں آرام مل جائے گا۔ اگر زمین میں سے شہد کی مکھی کا وجود ختم ہو جائے تو انسانی وجود 4 دن میں ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، زندگی میں ہمیشہ فٹ رہنے کے لیے اگر آپ 30 سال سے کم ہیں تو دوڑ لگایا کریں، اور اگر آپ 40 سال سے کم ہیں تو جاگنگ کریں، اور اگر آپ 40 سال سے اوپر ہیں تو واک کیا کریں۔ لڑائی جھگڑے ختم کرنے تو روزانہ سورہ یاسین پڑھ لیا کریں۔ کیلے کے چھلکوں سے چہرے کا آہستہ آہستہ مساج کرنے سے دانے دور ہو جائیں گے۔ ناظرین، جب نیکی کی جائے تو سیدھے ہاتھ کا فرشتہ لکھتا ہے اور جب برائی کی جائے تو الٹے ہاتھ کا فرشتہ لکھتا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم کہ جس کے درمیان 2 فرشتے حرکت میں آ جاتے ہیں وہ عمل درود شریف کا پڑھنا ہے۔ سیدھے ہاتھ کا فرشتہ 10 نیکیاں لکھتا ہے اور الٹے ہاتھ کا فرشتہ 10 گناہ مٹا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ 10 درجات بلند کرتا ہے۔ زندگی بہت تلخ ہے اور اس میں لوگ اپنے حصے کا زہر ملانا ثواب سمجھتے ہیں۔ سچ جتنی دیر میں جوتے پہنتا ہے، جھوٹ اتنی دیر میں آدھی دنیا گھوم آتا ہے۔ ناظرین، 1 گلاس گرم دودھ میں 1 چٹکی جائفل ملا کر سونے سے پہلے پیو، یہ ٹوٹکا پرسکون نیند لانے میں بے حد مدد کرتا ہے۔ روزانہ کلونجی کا استعمال کرنے سے سفید بال کالے ہو جاتے ہیں۔ صبح خالی پیٹ 1 سیب کھانے سے درد حقیقہ میں نجات ملتی ہے۔
चावल का पानी लगाने से चेहरे की चिकनाई खत्म हो जाती है। रुई को दूध में भिगोकर खाने से कद जल्दी बढ़ने लगता है। पानी को उबालकर इस्तेमाल करने से जिंदगी भर कोई बीमारी आपको घेर नहीं सकेगी। कड़वे बादाम का तेल दाढ़ी पर लगाने से जुओं का खात्मा हो जाता है। खड़े होकर कंघी करने वाली औरतें जल्दी बूढ़ी होती हैं। स्किन पर नमक का मसाज करने से स्किन अंदर तक साफ हो जाती है। दुबले पतले अफराद 10 दिन अनार खाएं, सेहतमंद और तवाना हो जाएंगे। नाजरीन गिरामी, गाय का दूध इस्तेमाल करने से नाखून, आंखें और बाल खूबसूरत हो जाते हैं। चाय का दाग सूखने से पहले पहले इस पर नींबू का रस डालकर रगड़ें। काले चने की रोटी बनाकर खाने से बाल सेहतमंद और काले हो जाते हैं। जिस्मानी सेहत के लिए और जिस्मानी ताकत के लिए काले चने बहुत ही मुफीद चीज हैं। दांत में दर्द हो तो इलायची वाली चाय पिया करो, दांत का दर्द फौरी तौर पर ठीक हो जाएगा। नाजरीन, जो दाईं करवट लेटकर सोता है उसको कभी भी कोई तकलीफ नहीं होती। तली हुई चीजें खाने से चेहरे पर दाने निकल आते हैं। बकरी का बच्चा घर में पाल लें, घर से बलाएं टल जाएंगी। होंठों पर रूखापन महसूस हो तो पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें। ऊंट का गोश्त खा लिया करो, आपकी उम्र बढ़ जाएगी। ऊंट का गोश्त जिस्मानी ताकत के लिए बहुत फायदेमंद है। अदरक मसाने और गुर्दे को ताकत देता है। बंद गोभी का इस्तेमाल मोटापा खत्म कर देता है। नाजरीन, वजन कम करने के लिए उबला अंडा खाएं, इसमें कैलोरीज की मिकदार कम होती है। काली मिर्च खाने से बदन के जरासीम खत्म हो जाते हैं। गले में खराश रहती हो या गला बैठ जाता हो तो निहार मुँह काली मिर्ची पीस कर पानी के साथ खाएं। नाजरीन गिरामी, जो औरत खीरा खाती है उसका चेहरा जवान नजर आता है। मीठे पानी में मुलट्ठी का टुकड़ा डालकर खा लिया जाए तो हर किस्म की खांसी फौरन ठीक हो जाती है। सफेद बालों के लिए प्याज बहुत मुफीद है। प्याज ग्राइंड करके पेस्ट बनाकर सर पर लगाएं और कुछ देर बाद किसी अच्छे शैम्पू से धो लें। चंद दिन ऐसा करने से सफेद बाल काले हो जाएंगे। नाजरीन, सेब और चुकंदर खा लेने से हड्डियों के जोड़ मजबूत हो जाते हैं। जिस किसी को लीमू रास ना आए वो लीमू खाकर थोड़ा सा लहसुन खा ले। नाजरीन, कोई पौधा मुरझाने लगे तो उसकी जड़ों में दही वाली लस्सी डाल दें। चेहरे को गीला करके फटकड़ी से हल्का मसाज करने से चेहरे के तमाम दाने खत्म हो जाते हैं। जो औरतें वजन कम करने की ख्वाहिशमंद हैं, सिर्फ 3 चीजें इस्तेमाल कर लें। कलवंजी 250 ग्राम, काला जीरा 250 ग्राम, गंधक डंडा, इनको पीस कर महफूज कर लें। सुबह शाम 2 ग्राम नीम गर्म पानी के हमरा इस्तेमाल करें। बढ़े हुए पेट का खात्मा हो जाएगा। इजाफी चर्बी पिघल जाएगी, शुगर कंट्रोल होगी। चावल चीनी चिकनाई से परहेज करें और सुबह की सैर का मामूल बना लें, आफाका होगा। नाजरीन, भिंडी की सब्जी बनाकर खाने से कभी मर्दाना कमजोरी नहीं होती। सूती कपड़े गैर जरूरी बालों पर रगड़ने से वहां के बाल खत्म हो जाते हैं। जलेबी को दूध में डालकर पीने से जिस्मानी कमजोरी दूर हो जाती है। जलेबी पट्ठों के दर्द को खत्म कर देती है। औरत का हमल गिराना है तो कच्चे अनार खिलाएं। नस्वानी हुस्न में इजाफे के लिए अनार का रस निकाल कर पियो। खूबसूरती के लिए दूध की बलाई चेहरे पर लगाओ। नाजरीन गिरामी, जुड़वा बच्चे पैदा करने हैं तो केले का मिल्क शेक बनाकर पी लें। खाने के फौरी बाद अगर आपको नींद आने लगे तो आपको ज़हनी तौर पर सुकून की ज़रूरत है। नाजरीन गिरामी, पेट में दर्द रहता है तो दही का इस्तेमाल करें। दही के ऊपर वाली बलाई को कीलों पर लगाएं। कील महाज से 2 दिन में खत्म। सोते वक्त अमरूद खाने से डिप्रेशन कम होता है। कम उम्र में शादी करने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। दांतों से नाखून काटने से दिमाग कमजोर होता है। निहार मुँह केला खाओ, बेचैनी और जहनी दबाव खत्म होगा। मोमबत्ती का मोम फटी हुई एड़ियों पर लगाओ, फटी हुई एड़ियां साफ हो जाएंगी। अक्सर रात को लाल रंग का कपड़ा पहनकर शहद उतारने से कभी शहद की मक्खियां डंक नहीं मारेंगी। नाजरीन, जुकाम का होना बरस की बीमारी से निजात दिलाता है। स्ट्रॉबेरी का जूस बनाकर पीने से कैंसर जैसी मूजी मरज से
بچا جا سکتا ہے۔ جزاک اللہ۔